ہر کام شریعت کے مطابق میں کروں کاش، یا رب تو مبلغ مجھے سنت کا بنا دے، یا رب تو مبلغ مجھے سنت کا بنا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا جو موضوع ہے وہ مہمان نوازی کی آداب انشاءاللہ عز و جل ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تلاوت قرآن سنتے ہیں تاکہ اس کی برکتیں حاصل کر سکیں، اور جب بھی تلاوت سنیں توجہ کے ساتھ کان لگا کر تلاوت سننے کی کوشش کریں اور اس کی برکتیں پائیں۔ آئیے تلاوت قرآن سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا يكلف اللہ نفسا الا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ۔ پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کی جائے گی۔ آئیے مل کر نعت شریف بھی پڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ، وہ سوئے لال زار پھرتے ہیں، وہ سوئے لال
تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں، اس گلی کا گداؤں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں، تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں، وہ سوئے لال زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یاد رکھیے پیارے پیارے مدنی منوں کہ ہمارے اسلاف اور بزرگان دین جو ہے نا، یہ مہمان نواز بہت ہوا کرتے تھے۔ خود سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام، یہ آپ کے بارے میں تو مشہور ہے کہ آپ بغیر مہمان کے کھانا ہی نہیں کھاتے تھے، بلکہ یہاں تک امیر علیہ سنت کے ایک بیان میں آپ نے فرمایا تھا کہ آپ کے گھر کے 4 دروازے تھے اور چاروں دروازے کھلے رکھتے تھے کہ بس کسی دروازے سے بھی مہمان آ جائے اور میں مہمان کے ساتھ کھانا کھاؤں، اور اگر بعض اوقات نہیں ہوتا تھا تو آپ اس کو ڈھونڈنے نکلتے تھے اور ایک ایک میل کا سفر کر کے مطلب اس کو ڈھونڈ کے آتے اور پھر کھانا کھایا کرتے تھے۔ تو مہمان کے آنے سے برکتیں نازل ہوتی ہیں، وہ کیا ہوتی ہیں اس کے متعلق بھی اگر کچھ ہمیں فضیلتیں بیان ہوں کہ مہمان جو آتے ہیں اور ان کی جب ہم خاطر مدارت کرتے ہیں، ان کو کھلاتے پلاتے ہیں، تو اس کے بارے میں کیا فضیلتیں بیان ہوئی ہیں؟ ہم شاید سلیکشن کر لیتے ہیں کہ اگر یہ مہمان بنیں گے تو ہم بہت اچھی مہمان نوازی کریں، ماشاءاللہ، اور یہ اگر کوئی مہمان بنیں گے تو وہ اتنی مہمان نوازی نہیں ہو پاتی۔ تو اگر نیت ثواب کا حصول ہو کہ ثواب ملے گا مجھے مہمان نوازی، تو اس کے فضائل بے شمار ہیں، چند میں عرض کرتا ہوں۔ المعجم الکبیر کی روایت میں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ جس نے نماز قائم کی، زکوٰۃ ادا کی، حج کیا، رمضان کے روزے رکھے اور مہمان کی مہمان نوازی کی، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ سبحان اللہ۔ اسی طرح حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں مہمان ہو اس گھر میں خیر و برکت اسی طرح تیزی سے دوڑتی ہے جیسے اونٹ کی کوہان پہ چھری، بلکہ اس سے بھی تیز۔ اب اونٹ کی کمر پہ وہ جو ابری ہوئی تھوڑی سی چیز ہوتی ہے اس کو کوہان کہا جاتا ہے مدنی منوں۔ تو اب اونٹ کی کوہان میں ہڈی نہیں ہوتی، تو چربی ہی چربی ہوتی ہے، تو چھری اسے بہت جلد کاٹتی ہے اور اس کی تہ تک پہنچ جاتی ہے۔ اس لیے تشبیہ دی گئی کہ جس گھر میں مہمان ہوتا ہے خیر و برکت بہت تیزی سے اس کی طرف دوڑتی ہے۔ تو جو مہمان خیر و برکت کا سبب ہے تو اس کی اگر مہمان نوازی کریں گے تو کیوں نہیں ہمیں فضیلتیں ملیں گی۔ تو یہ بہت ساری اس طرح کی، اور ایک اور روایت میں بلکہ ڈرایا گیا ہے کہ جو شخص باوجود قدرت مہمان نوازی نہیں کرتا اس میں بھلائی نہیں۔ اللہ، تو مہمان نوازی کرنی چاہیے، فضائل ملیں گے، ثواب ملے گا، اور بہت آسان ثواب ہے۔
یہ آپ نے جو توجہ دلائی تو پیارے پیارے مدن، یہاں تک بھی وہ امیر علیہ سنت نے ترغیب جو دلائی تھی کہ مہمان جب آتا ہے نا تو اپنا رزق لے کر آتا ہے. یعنی کتنی پیاری یہ ہمارے دین میں اور ہماری شریعت میں یہ بیانات ہیں کہ اس میں مطلب جو مسلمان ہے یہ اللہ پر بھروسہ کرنے والا ہے. اور مطلب یہ ہوتا ہے نا کہ بعض اوقات انسان ٹینشن میں آ جائے کہ ارے یار مہمان آ گئے تو ان کا کھانے پینے کا اور یہ وہ معاملات، تو اس پر علماء نے بیان کیا ہے کہ جب مہمان آتا ہے تو اپنا رزق لے کر آتا ہے، اور جب جاتا ہے تو میزبان کے گناہوں کو لے کر جاتا ہے. سبحان اللہ. تو مہمان کے آنے پر بہرحال رحمتوں کا بہاؤ بہت تیز ہوتا ہے، گھر میں خصوصی برکتیں نازل ہوتی ہیں. تو جیسے مہمان نوازی کر رہے ہیں ہم، تو اس کا یہی مطلب ہے کہ اس میں دل تنگ نہیں کرنا چاہیے، خوش دلی سے دل تنگ نہ کرے. کہ رزق جیسے آپ نے ابھی وضاحت کی کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رزق عطا کرنے والا ہے. تو مہمان جو آیا اس نے جو چیز کھائی اس کے مقدر میں تھی تو اس نے کھائی. جو دانہ ہمارے مقدر میں وہ ہمارے منہ میں اترے گا، جو اس کے مقدر میں وہ اس کے منہ میں اترے گا. تو ہم دل تنگ کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ ہمارا ہے ہی کیا؟ اللہ. یہ جو رزق ہے، جو کوئی سامان ہے، یہ ہماری اپنی ملک نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا اور دنیاوی طور پر ہم اس کے مالک کہلاتے ہیں. تو حقیقتاً تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے. تو مہمان بھیج دیا تو اس کا حصہ گویا کہ ہمارے گھر پہ رکھا ہوا تھا جو ہم نے اس کو پیش کر دیا. اور فضیلت کیا ہے کہ جب وہ جاتا ہے تو میزبان کے گناہوں کی بخشش کا سبب بن جاتا ہے. یہ حدیث پاک کا مضمون ہے جو آپ نے ابھی بیان کیا. ماشاءاللہ. تو یہ پتہ چلا کہ جب مہمان گھروں میں آتے ہیں تو خصوصی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. تو اب بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے حضور کہ اب جب مہمان آ گئے، اب چلو بھائی اب مہمان آ گئے تو بڑے دن ہوئے، جو باہر کا جو ہمارا گھر کا پارک تھا نا وہ صاف نہیں تھا، تو اب یہ سارے آ گئے تو اب سب مل کے اس کی ذرا صفائی بھی کر لیں گے اور سامان بھی، چلو اب یہ مہمان آئے نا تو اب ان سے ذرا سامان بھی آگے پیچھے کروا لیں گے، اور ذرا گھر بھی صاف ستھرا کرنا ہے تو تھوڑا ان سے بھی کام کرا لیں گے. تو اس کے بارے میں کیا تربیت ہے، کیا ادب ہے کہ مہمان سے کیا کام کروا سکتے ہیں؟ جامع صغیر کی روایت ہے کہ آدمی کی کم عقلی ہے کہ وہ اپنے مہمان سے خدمت لے. وہ مہمان ہے، وہ مزدور نہیں آیا ہمارے گھر. ایک بہت پیاری حکایت حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یہاں مجھے بیان کرنی ہے کہ آپ کے گھر کوئی مہمان آیا ہوا تھا اور آپ کچھ لکھ رہے تھے. تو چراغ جو بار بار ہوا کی وجہ سے ٹمٹماتا اور بجھ جاتا. تو آپ اٹھنے لگے جب، تو مہمان نے کہا کہ میں کر دیتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں خود کروں. انہوں نے کہا غلام سویا ہوا ہے اس کو جگا دیتا ہوں، ابھی سویا تھا کہ میں خود ہی کر دیتا ہوں. تو خود گئے اور جا کر چراغ جلایا اور واپس آ کر بیٹھے اور فرمایا کہ میں جب گیا تھا تب بھی عمر تھا اور جب واپس آیا تب بھی عمر ہی ہوں. میرے مقام میں کوئی کمی نہیں آئی. اور بہترین آدمی وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تواضع یعنی عاجزی کرنے والا ہو. تو آپ نے مہمان سے خدمت نہیں لی. آپ حالانکہ خلیفہ وقت تھے، خود کام کیا. تو اس میں ہمارے لیے بہت زیادہ درس ہے کہ چراغ جلانے میں کون سی زیادہ محنت تھی. اب جو چیزیں آپ نے مثالیں دی ہیں ابھی کہ وہ سامان بھی ادھر ادھر کروا لیں گے، اور جناب اگر بجلی کا کام جانتا ہے تو اسے بجلی کے کام پہ لگا دے گا، ہمارا یہ سوئچ لگا دو، یہ کر دو، وہ کر دو. تو یہ کم ظرفی بھی ہے. مہمان سے خدمت نہیں لینی چاہیے، بلکہ ہمارے پاس آئے تو ہم اس کی خدمت کریں، اچھا مان دیں، ویلکم کریں اور اچھی گفتگو کریں. ایسا نہیں بد دلی بیزاری کہ اب یہ آیا ہے تو میری سائیکل بھی چلائے گا، تو اب یہ آیا ہے تو مطلب یہ بھی ہو جائے گا، تو کھانے کا معاملہ بھی ہو جائے گا، تو گھر میں شور بھی ہو جائے گا. تو یہ اچھی بات نہیں ہے. لیکن یہاں پر ایک بات ہوتی ہے حضور کہ جیسے اگر میں مہمان بنتا ہوں، مہمان کیسا بننا چاہیے؟ کیا ذمہ مہمان کی بھی ظاہر کچھ ذمہ داریاں، اس کے بھی کچھ آداب ہیں، کیا خیال کرنے چاہیے باتوں کہ ساری ذمہ داری میزبان پہ اگر ڈال دیں گے کہ میزبان ہی خیال رکھے، مہمان کو بھی کچھ چیزیں ایسی جس کا خیال رکھنا پڑے گا. ہمارا معاملہ ہے نا دو طرفہ ہوتا ہے. جی کہ ایک تو یہ کہ مہمان آئے گا تو مہمان آنے والا بھی ہمارا خیال کرے. جی بالکل. کہ یہ آیا یار کچھ کام بھی نہیں کرتا یار، ایسے پڑا ہوا سو رہا ہے. اور دوسرا ہے کہ ہم جائیں تو ہم وہاں وی آئی پی بنتے ہیں کہ یار دیکھو یار مجھ سے کام کرا رہا ہے. دونوں ہاتھوں میں لڈو رکھتے ہیں. تو بہرحال یہ ہے کہ اب ہم سنیں کہ اگر کہیں مہمان بننا ہے تو ہمیں کن باتوں کا خیال کرنا چاہیے.
پہلی بات تو یہ کہ میزبان کی مصروفیات اور ذمہ داریوں کا لحاظ رکھے. صحیح. اب کسی کا دفتر جانے کا وقت ہے, کسی جگہ پر وہ کام کرتا ہے, اپنی فیکٹری جاتا ہے, تو وہ ٹھیک اس ٹائم اس کے جانے کا وقت ہے اور ہم وہاں پر مہمان بن کے پہنچ گئے, تو یقینی سی بات ہے اس کو دفتر سے شاید چھٹی بھی کرنی پڑے, اور چھٹی کرنے کی صورت میں اس کو مسائل ہوتے ہیں ڈسپلن کے کہ چھٹی کرنے پر پھر ڈانٹ بھی پڑتی ہے, بعض اوقات تنخواہ کٹتی ہے, وہ اس طرح کے دیگر معاملات ہوتے ہیں. یا بعض اوقات وہ بیمار ہوتا ہے, یا کوئی گھر پہ کام چل رہا ہوتا ہے ایسا کہ کنسٹرکشن کا ہے, جیسے کوئی پلستر وغیرہ ہو رہا ہے یا فرش بن رہا ہے یا بجلی کا کوئی کام ہو رہا ہے, تو اس میں انسب صورت یہ ہے کہ جہاں جانا ہے وہاں پر پہلے رابطہ کر کے اطلاع کر دی جائے, آپس میں باہم مشورہ کر لیا جائے وقت کے حوالے سے, یا بتا دیا جائے کہ ہم آ رہے ہیں آپ کے یہاں. تو اب تو رابطے کے اتنے مسائل ہیں نہیں, دنیا میں جس جگہ چاہیں آپ رابطہ کر کے یہ ساری چیز ترکیبیں کر سکتے ہیں. اس میں پریشانی سے بھی بچت ہے کہ بہت سارے ہمارے مدنی چینل کے ناظرین بھی ایسے ہوں گے کہ جو شاید بغیر اطلاع کے کسی کے مہمان بن کے گئے ہوں گے, لیکن آگے جا کے پتہ چلا وہاں تو تالا لگا ہوا ہے. اب اگر پہلے سے اطلاع ہوتی اور رابطہ ہوتا تو یہ پریشانی ان کو نہ اٹھانی پڑتی. اسی طرح سے کسی کے پاس بطور مہمان جائیں تو اچھی نیتوں کے ساتھ, اب اس میں بھی امیر علیہ سنت کی تربیت ہے کہ نیتوں کا ہمیں درس دے رہے ہیں, تو اچھی نیتوں کے ساتھ حسب حیثیت میزبان کے لیے یا اس کے بچوں کے لیے تحفے لیتے جائیں. تو یہ تحفہ, کیونکہ تحفے کا لین دین آپس کی محبت کو بڑھاتا ہے, تو اس سے انشاءاللہ ان کا دل خوش ہوگا. لیکن یہاں پر یہ ہے کہ اگر مہمان آیا, بالخصوص وہ مہمان جو بیرون ملک سے آتے ہیں, اب گھر والوں میں سے بلکہ بچوں کی شاید یہ تمنا زیادہ ہوتی ہے کہ ہمارے لیے کیا لائے. بالفرض اگر نہیں لے کر آیا تو میزبان یا اس کے گھر والے اگر مہمان کی برائی کریں گے تو اب خود غیبت میں جا پڑے. تو ہر طرف سے ہمیں احتیاط کرنی پڑے گی, میزبان کو بھی اور مہمان کو بھی. پھر صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 4 نصیحتیں کی ہیں, وہ ہم اگر مدنی گلدستے میں اپنے سجا لیں ان مدنی پھولوں کو تو انشاءاللہ بہت آسانی ہوگی میزبان کو بھی. کہ مہمان کو 4 باتیں ضروری ہیں کہ جہاں بٹھایا جائے وہیں بیٹھے. اب میزبان اپنی سہولت سے بٹھاتا ہے جہاں بھی مہمان کو بٹھاتا ہے, اور دوسرا یہ کہ جو کچھ اس کے سامنے پیش کیا جائے اس پر خوش ہو, کہ جو بھی چیز ہے مرحبا ماشاء اللہ, تو خوشی کا اظہار جو جائز صورتیں وہ کرے, نہ یہ کہنے لگے کہ اس سے اچھا تو میں اپنے گھر پہ کھاتا ہوں, تو اس سے تو میزبان کا دل ٹوٹ جائے گا, اس کی دل آزاری بھی ہو سکتا ہے ہو جائے. تیسری یہ کہ بغیر اجازت صاحب خانہ یعنی میزبان سے اجازت لیے بغیر وہاں سے نہ اٹھے. تو یہ آداب کے بھی خلاف ہے کہ آپ بیٹھے ہوں اور ایک دم آپ کہتے ہیں اچھا جناب میں جا رہا ہوں. تو مروت یہ ہے کہ آپ میزبان سے اجازت, جناب مجھے اجازت ہے اب میں چلتا ہوں, اس طرح کی آپ ترکیب بنا کے اجازت لیں. چوتھی بات یہ کہ جب وہاں سے جائے تو اس کے لیے دعا کرے. اب یہ کتنا پیارا ہمارے لیے تحفہ ہے مہمان کا میزبان کے لیے کہ مہمان جاتے ہوئے اس کے لیے دعا کر رہے ہیں. تو ہم تو کہتے رہتے ہیں اسلامی بھائیوں کو ہمارے لیے دعا کیجیے گا, میرے اس کام کے لیے دعا کیجیے گا. تو یہ ساری چیزیں ہمیں بطور مہمان پیش نظر رکھنی ہوگی. نہیں, یہ بہت اچھا مطلب ایک کانسیپٹ ایک ہمارا کلیئر ہو رہا ہے کہ اس معاملے میں جو ہے نا وہی کہ خوش دلی, بد دلی نہیں. اور جیسے ابھی کہا نا کہ بعض اوقات اس میں مطلب وہ غیبتوں کا سلسلہ ہوتا ہے. اب جیسے مدرسے میں ہم بیٹھے ہیں تو جناب وہ مدرسے میں باتیں ہو رہی ہیں کہ وہ کل خالہ کے بچے آئے تھے تو اتنے گندے کپڑے پہنتے ہیں, او ہو اتنی شرارت کرتے ہیں, او ہو ہمارے تو گھر میں آ کے انہوں نے یہ شیشہ بھی توڑ دیا, تو میرا بیٹ لے لیا تو جناب اس کو توڑ دیا, تو میری سائیکل کی ہوا نکال دی, تو یوں ہو گیا یہ ہو گیا. اب یہ ساری باتیں جو ہے نا یہ گناہوں بھری باتیں, غیبت بھری باتیں, اور غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے, غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے, غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے. نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ. تو اب اگر ایسا کوئی آ کر اپنی داستان سناتا ہے نا تو کیا کرنا چاہیے؟ توبوا الی اللہ استغفر, توبوا الی اللہ استغفر, توبوا الی اللہ استغفر. تو یہ فوراً ہمیں یاد دلانا ہے کہ ارے بھائی یہ آپ کہاں نکل گئے, یہ تو شیطان آپ سے کھیل گیا, آپ کے گھر میں اللہ کی رحمت آئی تھی اور آپ غیبت کر رہے ہیں اس کے لیے. توبہ توبہ. تو یہ نہیں کرنا چاہیے. اور دوسرا اگر ہم کہیں جاتے ہیں تو دیکھیں پیارے مدنی منو, یہ بھی ایک اچھا آپ کو تاثر قائم ہوگا کہ اگر آپ کے گھر میں آ کر کسی کا چیزوں کو چھیڑنا,
کوئی چیز توڑ دینا، ادھر ادھر بھاگنا، ادھر ادھر چیزیں پھینکنا، کھانا نہیں اچھا لگا تو یہ اچھا نہیں لگا تو یہ شور تو وہ شور۔ اب جب آپ کو کسی کا آ کر یوں کرنا اچھا نہیں لگ رہا تو اب آپ خود سوچیں کہ اگر آپ جا کر کسی کے گھر میں ایسا کریں تو یہ اچھا لگے گا؟ نہیں لگے گا۔ تو ہمیں اچھا ہی بننا چاہیے۔ ویسے بھی اخلاقی طور پر بھی جو کھانا پیش کیا جائے اس کو مطلب اچھا ہی مطلب ویلکم کرنا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات ہوتا ہے ہر ایک کے اپنے حالات معاملات ہوتے ہیں اور وہ ایسا وی آئی پی ٹریٹمنٹ نہیں کر سکتا، اور اس میں مطلب کوئی ایسا چھوٹا دل بھی نہیں کرنا چاہیے، اور ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ اس نے تو جناب اتنی گرمی تھی تو ہم کو جناب چائے پلا دی، اور مجھے تو ڈاکٹر نے منع کیا تھا تو پھر بھی اس نے مجھے شربت پلا دیا، تو جناب اتنی بوتل منگائی تھی تو جناب ٹھنڈی نہیں دی۔ اب ٹھنڈی کیسے ہو؟ 1.5 دن سے ان کے گھر میں علاقے میں لائٹ ہی نہیں ہے۔ اب لائٹ ہی نہیں ہے اور آپ آئیں تو اب آپ کو بوتل بھی پلانی ہے، تو وہ بوتل لائے گا تو ذرا کہاں سے ٹھنڈی ہوگی؟ برف ہے ہی نہیں اس کے گھر میں، وہ خود 2 دن سے گرم پانی پی رہے ہیں۔ تو یہ ایک تاثر اس طرح کا جو بنایا جاتا ہے نا، یہ پھر وہ گناہوں بھرے سلسلے چل جاتے ہیں، اور دعوت اسلامی نے ہم کو ذہن دیا ہے کہ ہم گناہوں سے بچیں گے بھی اور دوسروں کو بھی بچائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اچھا، اب جیسے آپ نے کہا کہ مہمان آ گئے، مہمان آئے تو اب کھانا کس وقت پیش کرنا چاہیے؟ تفسیر روح البیان میں بزرگان دین نے جن 6 کاموں کی نشاندہی کی ہے کہ ان میں جلدی کرنی چاہیے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب مہمان آئے تو اسے کھانا جلد کھلایا جائے۔ اس بات کو میں نے ایک دلچسپ حکایت ہے مختصر، اس سے مدنی منع بھی سمجھنے کی کوشش کریں اور مدنی چینل کے ناظرین بھی، کہ عطر کا کام کرنے والا کوئی شخص تھا، اس کے گھر 2 مہمان آ گئے۔ انہوں نے بڑا پرتپاک انداز سے ان کا استقبال کیا اور بیٹھے رہے، باتیں کرتے رہے۔ اب وہ باتیں کرتے کرتے کافی دیر گزر گئی، تو باتوں باتوں میں جو عطر کا کام کرنے والا تھا اس نے کہا کہ آپ کو کون سی خوشبو پسند ہے؟ ذرا عطر کا کام کرتا تھا، اس کو خوشبوؤں کے حوالے سے سوالات کرنے تھے، تو اس نے کہا کہ آپ کو کون سی خوشبو پسند ہے؟ تو مہمان وہ بیچارے کھانے کا انتظار کر رہے تھے کہ ہمیں ابھی تک کھانے کا نہیں پوچھا، تو اس نے پھر حکمت عملی سے اس کا توجہ دلانے کے لیے کہا کہ مجھے سالن کی خوشبو پسند ہے۔ اللہ، اب عطر والے کی توجہ گئی، وہ باتوں باتوں میں تو خیال ہی نہیں رہا کہ جناب ان کے لیے کھانا بھی تیار کرنا تھا، وہ فوراً پھر اس نے کھانے کا انتظام کیا اور ان کو کھانا پیش کیا۔ تو یہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ وہ مہمان آئے، اب پرتکلف کھانا تیار کرنے کی کوشش میں اتنی تاخیر سے مہمان کو کھانا پیش کرتے ہیں کہ وہ آزمائش میں آ جاتا ہے اور بول بھی نہیں پاتا بیچارہ، کھانا پتہ ہے کھلانا ہے۔ مہمان کو بھی بعض اوقات بتا دیا جاتا ہے کہ جناب بس کھانا کھا کے جائیے گا، آپ کھانا تیار ہو رہا ہے۔ اب وہ پرتکلف کرنے کی کوشش میں اتنی تاخیر کر دیتے ہیں کہ وہ آزمائش میں آ جاتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ مہمان جب آئے اور کھانے کا جو وقت عرف ہوتا ہے اپنا تو اس عرف کے اعتبار سے اس ٹائم اس کو کھانا پیش کر دیا جائے۔ اچھا، کمال تو یہ ہے کہ یہ خیر یہ بڑوں کے لیے ہوگا کہ بچے آتے ہیں، اب یہ عورتیں لگی ہوئی ہیں باتوں میں، اور وہ بچے جو ہے نا وہ چیزیں کھا رہے ہیں، کوئی چپس کھا رہا ہے، کوئی یہ کھا رہا ہے، گھر والے پیسے دے دے کے ان کو کچرے کھلا رہے ہیں، اور یہ لگی ہوئی ہیں کہ وہ ہماری میٹنگیں چلنی، بتا دیں دوپہر کا کھانا کھانا تھا، 6 بجے کھانا کھا رہے ہیں، بس ٹھیک ہے آپ بڑے ہیں، آپ ناشتہ 12 بجے کو پراٹھے اور یہ سب کھا کے نکلے تھے، یہ بچے جو ہیں ان کو تو بھوک لگی ہے۔ یہ بھی خیال یہ وہ عموماً دیکھتے ہیں، عموماً دیکھا جاتا ہے کہ اگر کوئی کسی کے گھر چلا جائے اور جناب وہ چونکہ وہ سونے کا ایک موقع ملا ہے تو ہم تو 12-1 بجے اٹھیں گے، آپ 12-1 بجے اٹھیں گے، تو بچے جو 8 بجے سے اٹھ کر ادھر ادھر ٹہل رہے ہیں، کیا وہ اٹھیں اور جناب ہم کو ناشتہ پیش کیا جائے اور کچھ کیا جائے؟ اور نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ کسی کے ہاتھ میں چپس ہوتا ہے تو کوئی ٹافیاں لے رہا ہوتا ہے، پھر گھر والے کہتے ہیں کہ پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا، کھانا ہی نہیں کھاتا ہے۔ وہ کھانا کیسے کھائے گا؟ وہ آپ کا کھانے کا جو ٹائم شیڈول ہے یہ ہے اتنا آؤٹ کہ اس میں بچے جو وہ اپنے حساب کتاب پورا کر لیتے ہیں ٹائم پر۔ تو بہرحال یہ بڑی اچھی بات ہوئی وہ خوشبو والی کہ سالن کی خوشبو اچھی لگتی ہے، تو یہ کہ اس نے یاد دلا دیا کہ مہربانی آپ کی، بھائی اب ٹائم ہو گیا کھانا وانا کھلا دیں۔ تو میزبان کو جو عرف کے مطابق ٹائم ہو اس پر مہمان کو کھانا پیش کرنا چاہیے۔ اچھا، اب جیسے مجھے کھانا کھلانا ہے تو یہ بھی مجھے بتائیں کہ مطلب میں کیسے کھلانے کے کیا آداب ہیں؟ ہاں، اس میں بھی یہ کہ مہمان کو جب کھانا کھلانا ہے تو کچھ ایسے انداز اختیار کیے جائیں کہ جو اس کو بھی اچھا لگے۔ یہ سارے آداب ایسے ہیں کہ مہمان کو صرف کھانا ہی
اگر رکھنا ہے تو پلیٹ میں ڈال کے سامنے رکھ دیں، وہ خود ہی کھا لے گا، لیکن کچھ آداب کے ساتھ اگر کھلائیں گے تو اس کے دل میں اس کی محبت اہمیت بھی بڑھے گی اور میزبان کی بھی عزت بڑھے گی، اس کو مہمان کو بھی احساس ہوگا کہ میری قدر یا عزت کی گئی ہے۔ اس میں یہ ہے کہ میزبان کو چاہیے کہ کھانا رکھے اور مہمان سے وقتاً فوقتاً مزید کوئی چیزیں لینے کا اس کو فرمائش کرتا رہے، لیکن بہت زیادہ اصرار نہ کرے کہ بار بار کہنے سے ہو سکتا ہے کہ وہ چیز وہ نہ کھانا چاہ رہا اور آپ اس کو جناب 10-11 مرتبہ اس کو یاد دلایا کہ جناب آپ یہ لیں، آپ یہ لیجئے، تو وہ پھر آپ کے اصرار کی وجہ سے کھا لے اور پھر اس کو آزمائش۔ لیکن یہاں پر یہ جو ہمارے چھوٹے یہ جو منع ہیں نا، یہ واقعی آپ لوگوں کو تھوڑا اس میں تربیت حاصل کرنی ہوگی کہ اب مثال اب جب مہمان آتے ہیں، اب مہمان آئے تو آپ کی امی جان نے بہترین ڈشیں بنائی ان کے لیے، کہ جناب کسٹرڈ بنایا ہے، اب وہ دسترخوان پہ ڈالا، تو یہ میری سمجھ میں یہ آ رہا ہے کہ آپ ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ دیکھیں پہلے مہمانوں کو نکالنے دیں، ہے نا، اور ہم خود نکال کر دیں۔ اب پتہ چلا کہ امی جان نے بڑے زبردست جو ہے نا اس میں رسگلے اور یہ وہ سب لگائے، اب ہم نے جب سب سے پہلے ہاتھ لگایا اور سارا جو وہ مال تھا نا وہ اپنی طرف گھسیٹ لیا، تو مہمان تو اب کھانا تو ان کے لیے پکائے، اب آپ نے اچھی اچھی بوٹیاں خود نکال لی، آلو خود اپنی طرف سرکا لیے، بوتل اگر رکھی سرکا لی اپنی طرف، شربت ہوا تو جناب وہ لڑکا لیا اپنے پاس۔ تو اگر یہ تو ہمارے گھر تو مہمان آئے، تو ہمارے گھر جب مہمان آئے تو ہماری توجہ تو زیادہ ہوگی، ہماری زیادہ شفقتیں ہوں گی، زیادہ محبت ہوگی، تاکہ وہ یہ کہے کہ دیکھو بھائی میں گیا ہوں نا، مجھے ماشاءاللہ بڑی عزت دی ہے، بڑا مان دیا ہے۔ تو اس طرح کا ماحول جس گھر میں پیدا ہوگا اس گھر کی نیک نامی ہوتی ہے، اور ظاہر ہے جیسے پہلے کہا کہ ہمیں یہ سارے کام اللہ کی رضا کے لیے اور اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ کرنے، انشاءاللہ ثواب بھی ملے گا۔ تو اب یہ کہ جناب جی کھلا پلا دیا، سب کچھ ہو گیا، اب ہوئی رخصت کی باری، تو مہمان کو رخصت کیسے کریں؟ یہ ہے کہ سنت یہ ہے کہ مہمان کو دروازے تک رخصت کرنے جائے۔ اب مثلا بیٹھے ہوئے ہیں مکتب میں، جو مہمانوں کا مکتب عام طور پر اس کو مطلب ڈرائنگ روم اس طرح کے الفاظ بولے جاتے ہیں، تو جو مہمانوں کا مکتب ہے بیٹھنے کے، جس کمرے میں آپ نے بٹھایا ہے، اب وہ جانے لگا، یہیں سے آپ نے مصافحہ کیا اور وہ جناب جا رہے ہیں، نہیں وہ اس میں تھوڑا سا وہ نکلنے کا اندر تھا، وہ چلا گیا آپ کے دوسرے کمرے کی طرف، بھائی یہاں کا دروازہ نہیں ہے، دروازہ یہ ہے۔ تو سلیقہ یہ ہے کہ مہمان کو اس میں اچھا بھی لگے گا آپ کو کہ عزت افزائی ہے، بلکہ علماء کرام کے ساتھ رخصت کرنے کے لیے جانا ہے، اس کے لیے لفظ ہے مشایعت، اور یہ بھی مطلب آداب میں سے ہے علماء کے کہ ان کے ساتھ اگر رخصت کرنے جائیں گے۔ یہاں مجھے میرے لیے سنت دامت برکاتہم العالیہ کا وہ عمل یاد آ گیا کہ علماء آپ کے پاس تشریف لاتے رہتے ہیں، تو جب آپ رخصت کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ تعظیماً برہنہ پاؤں بھی آئیں اور گھر کے دروازے تک، بلکہ بسا اوقات تو ان کی گاڑی وغیرہ تک آپ چھوڑنے جاتے ہیں، تو اس سے علماء کا دل کتنا خوش ہوتا ہے۔ وہ پھر لکھ کے جب تاثرات بھیجتے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ عمل کتنا مفید ہے، اور مہمان کو ظاہر ہے جب رخصت کرنے جائیں گے اچھا لگے۔ بڑی پیاری بات حضور کہیں میں نے سنی تھی، عزت دو عزت ملے گی، بالکل عزت دو عزت ملے گی۔ آپ عزت دیں نا، آپ اچھا عزت دیں عزت ملے گی۔ پھر بعض اوقات یہ ضرور ہوتا ہے حضور کہ آپ مثال کسی کے یہاں گئے، اس نے مہمان نوازی کی نہیں، اب وہ ہوتا ہے کہ آپ آ میرے گھر ہیں، تو آ میرے گھر ہے، اگر اس نے مثال نہیں کھلایا نہیں پلایا، اب وہ آئے ہمارے گھر تو لینا ہے بدلہ اس سے؟ نہیں بدلہ اس پہ تو اب وہ کہ آپ نے کس کے لیے، کہ آپ کاروبار کر رہے ہیں اللہ، کہ آپ کو کسی نے دیا، اب آپ اس کو جواباً، اس نے مثلا آپ کو کوفتے کھلا دیے تھے، اب آپ اس کو جواباً شامی کباب کھلائیں گے، کاروبار ہے؟ کاروبار تو ہے نہیں، کیا تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کام کرنا ہے۔ تو کوئی اس نے مہمان نوازی نہیں کی تو ہو سکتا ہے بیچارے کی مجبوری، تو یہاں حسن ظن رکھنا چاہیے کہ مہینے کے آخری دن چل رہے ہیں، اس کے بعد اتنی رقم ہی نہیں کہ آپ کو اچھے انداز سے وہ کھانا وغیرہ اتنا کھلا سکے اعلیٰ درجے کا۔ اب آپ کے گھر آیا تو آپ اس کی مہمان نوازی اللہ کی رضا کے لیے ضرور کریں۔ حدیث پاک ہے اس پہ ترمذی شریف کی کہ ایک شخص نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں ایک شخص کے یہاں گیا، اس نے میری مہمانی نہیں کی، اب وہ میرے یہاں آئے تو کیا میں اس سے بدلہ لوں؟ ارشاد فرمایا نہیں، بلکہ تم اس کی مہمانی کرو۔ ماشاءاللہ، یہ ہماری بہرحال یہی ہونا چاہیے۔ اور یہ یاد رکھیے، یہ ایک اچھا ظرف جس کو ہوگا نا، جو اچھا انسان ہوگا، تو یا وہ کسی کے اچھے ملنے سے ہی اس کا من بھر جائے گا، پیٹ بھر جائے گا۔ بھائی ہم کو کھانے پینے کے بھوکے تھوڑی ہے کہ کوئی ہم کو اچھا کھلائے تو جناب جبھی ہم کو اچھا لگے گا، نہیں، جس نے ہم سے محبت سے ملاقات کی ہمارے لیے وہی اچھا ہے، جس نے اچھا اخلاق دیا وہ اچھا ہے۔ اور پھر
ہم جس آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، آپ دیکھیں ان کی سیرت پڑھیں، صحابہ اکرام کی سیرت پڑھیں، جو ان کو ظلم کرتا تھا، ستاتا تھا، یہ ان کو دعائیں دیتے تھے۔ ہمیں بھی ایسا ہی انداز اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہر کام شریعت کے مطابق میں کروں کاش، یا رب تو مبلغ مجھے سنت کا بنا دے، یا رب تو مبلغ مجھے سنت کا بنا